اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا یہ کلاس ایک قسم کی ڈیمانسٹریشن یا پریکٹیکل ہے. اس سے پہلے لیکچر ہوا. ہمارے یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں پہلے لیکچر ہوتا ہے, بعد میں لوگوں کو لے جاتا ہے ڈیمانسٹریشن روم یا لیب, وہاں پر پریکٹیکل کرائی جاتی ہے کہ جو آپ نے سنا یہاں آپ اسے عملی طور پر کر لیں. ہمارے موضوع جو ہے یہ تحریک اور کارکن, اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تحریک اور کارکن کے جو مواد ہم نے لیے ہیں وہ اس کتاب سے لیے ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تحاریر اور تقاریر پر مشتمل ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اب ہے یہ 2025, لیکن یہ تقریر انہوں نے 1944, 1945 اور 1957, 1955 میں کی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بالکل ہمارے آج کے مسائل اور جیسے آج کی صورتحال کو وہ دیکھ رہے ہوں اور بتا رہے ہوں, اللہ نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی. اور یہ ہے کہ یہ تقاریر اور تحاریر چونکہ حفظ ہوتے ہیں, ایک 44 میں ہوا, ایک 57 میں ہوا. جگہ کون سی تھی؟ ایک جگہ پٹھان کوٹ ہے. پٹھان کوٹ کہاں ہے, کسی کو پتہ ہے؟ انڈیا ہے نا, لاہور کے اس پار ہوگا. اور دوسری تقریر جامعہ ملیہ دہلی میں ہے. تو تیسری تقریر جو ہے کراچی میں ہے, اور چوتھی تقریر جو ہے وہ لاہور میں ہے. یہ تقاریر انہوں نے اس وقت کی تھی اور کارکن کو اپنی ذمہ داری سمجھائی تھی. اس لیے میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہم کارکن ہیں تو ہم کارکن کی ذمہ داری سیکھ لیں گے اور پھر اس کو نبھائیں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو کرنی ہے. اس کو خلیل حامدی صاحب نے, وہ زندہ ہے, خلیل حامدی صاحب نے اس کو جمع کیا تھا. اور یہ 1980 یا 1979 میں انہوں نے جمع کیا. اور اس کے یہ کتابچہ جو ہے اس کو آپ پڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ایسے میٹھے میٹھے الفاظ ہیں. جیسے عمران ظفر کے الفاظ تھے, وہ بھی ڈاکٹر تھا, اور فضل عظیم بھی ڈاکٹر ہے, تو میرے الفاظ میٹھے نہیں ہوں گے. وہ لوگ ڈفرنس بتاتے تھے نا کہ ہمارے ایک امیر تھے جس کا نام تھا منور حسن صاحب, تو وہ اگر لڑتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بولتا ہے. اور ہمارے ایک اور امیر تھے قاضی حسین احمد صاحب, وہ اگر بولتے تھے تو ہم سمجھتے کہ لڑتا ہے. تو اب ہم لڑتے ہیں نا, اس لیے کہ عزیز الرحمان صاحب کو جگانا ہے, اور بغیر پوچھتو کہ یہ جاگ نہیں سکتا. دیو جن کله کله موږ د پښتو یو ټکی وایو چې تاسو چرته کې اوده نشئ. تحریک اور کارکن, اب تحریک کیا ہے؟ ایک مشین ہے. تحریکی محنت ہے یا تحریک اسلامی ہے یا تحریک تنظیم اسلامی ہے, اس کو آپ مشین سمجھے. اور مشین کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ پرزے. تو کارکن اس کے پرزے ہیں, اور پرزے تب کام کرتے ہیں جب ان کو الیکٹریسٹی ملتی ہے, انرجی. تو یہ تربیت ان کی انرجی ہے. اس لیے ہم تحریک کارکن کی تربیت کریں گے. اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں, اور 2 رکعت میں امام خطبہ دیتا ہے, وہ آپ کی تربیت کرتا ہے. یہ خطبہ یہ آپ کی ایک قسم کی ہفتہ وار اجتماع ہے, اور تمام تنظیموں نے ہفتہ وار اجتماع رکھی ہیں. اللہ نے پہلے سے ہفتہ وار اجتماع رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی جو ہے تقریر سمجھ نہیں آتی, یا ہم کہتے ہیں کہ جب جی اقامت کا ٹائم ہو جائے گا تو چلے جائیں گے. ہفتہ وار آپ کی تربیت ہوگی, کیونکہ فذکر, آپ یاد دلا دیں, فإن الذکر تنفع المؤمنین. لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ ان کو یاد دہانی کرا دیں. تو ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے, اور اس یاد دہانی کے لیے ہماری تربیت کی جاتی ہے. اب تربیت کے لیے ہم سب سے سخت تربیت جو ہے, جو میں نے دیکھا ہے, وہ ہے اعتکاف کی تربیت.
आप देखें ना, फौजी बनना, सिपाही बनना और कमांडो बनने में बहुत बड़ा फर्क है। कमांडो ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, तो आपको पता हो कि ये एहतिकाफ वाले जो है ये दर हकीकत कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आम सिपाही वाला ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए जब मस्जिद के अंदर आए तो मस्जिद से बाहर निकलना नहीं है। जब भी आप निकले तो एक आप अल्फाज सुने हदीस की या जो उलमा की, आपका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा। पे अलिफ सिन दाल, बहुत ही खतरनाक है फासिद। ये क्यों कि कीमत ही बहुत ज्यादा है। 10 दिन का एहतिकाफ 2 हजों और आगे आप कह दे 2 उम्रों के बराबर है। अब एक हज की 10 लाख तो आजकल थी, तो 10 जमा 10 5 वो लगा दे तो 25 लाख की नेमत आपको यहां पर मिलती है। किस पर? 5,000 आपने दिए 5,000 रुपये आपको 5 लाख, और आपने डिसिप्लिन भी नहीं फॉलो करना। आप यहां से नहीं निकलेंगे इल्ला एक जो काम ये यहां मुमकिन न हो, और वो सिर्फ छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब है, सिर्फ उसके लिए निकलेंगे। खून के लिए नहीं निकलेंगे, खून आ गया उसके लिए नहीं निकलेंगे, तूक आ गया उसके लिए नहीं निकलेंगे। इसको फितरती हवाइज जो यहां नहीं हो सकता, इसलिए कि आपको वो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको कमांडो बनाया जा रहा है। और यहां पर आप चूंकि बहुत हैं, इकट्ठे होंगे तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा। पहली चीज जो मौलाना ने इस किताब में लिखी है, ज़ब्त औकात, टाइम डिसिप्लिन। हमने 10 बजे शुरू करना है तो 5 बजे 5 मिनट कम 10 बजे पर डॉक्टर साहब ने शुरू की। ज़ब्त औकात, ज़ब्त औकात नमाज रोजे में कितना है कि ये जी 6 पे 27 पर रोजा खुलेगा तो 6:25 पे नहीं खोलते, 6:27 के सेकंडों का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिले कि ज़ब्त औकात है क्या चीज। और मुसलमानों में और पाकिस्तानियों में सब कुछ है, लेकिन ज़ब्त औकात नहीं है। जहां भी जाता है लेट जाते हैं, जो भी क्लास शुरू होती है लेट शुरू होती है, जो भी जलसा होता है लेट शुरू होता है। हालांकि इस्लाम की डिसिप्लिन, इन्न स्वलाता कानत अलल मुमिनीना, आगे आप कहेंगे किताब मौकूता। तो ज़ब्त औकात मौलाना ने जो अल्फाज कहे ना कि जो आपको मिलती है वो ये कि आप डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे। और फिर उन्होंने एक और बात एक और बुजुर्ग ने लिखी है, जो काम इज्तिमाई हो, इज्तिमाई काम में आप इनफिरादी काम नहीं करेंगे। जब नफलें पड़ी जा रही हो तो आप खाना खाने नहीं जाएंगे, और जब खाना खाया जा रहा हो तो आप नफलें नहीं पढ़ेंगे। देखो ना, डिसिप्लिन की पाबंदी। उन्होंने कहा ऊपर आ जाओ, आप ऊपर जाएंगे, फिर यहां पर आप नवाफिल और तिलावत में मशगूल नहीं होंगे, क्योंकि इज्तिमाइयत में एक बरकत है। यह है ना क्या होता है अरफा। अरफात में क्या होता है, वहां बहुत से लोग होते हैं, वो दुआएं मांगते हैं, तो सबकी दुआएं क्यों कबूल होती है? इसलिए कि एक ही दुआ उसकी बरकत से कबूल हुई और उसकी दुआ इसकी बरकत से कबूल हुई, तो यहां फिर भी बरकत जमा है ना। आपकी दुआ मेरी वजह से, मेरी दुआ आपकी वजह से कबूल होगी। तो इसलिए इस इज्तिमाइयत को आप अहमियत देंगे, तो इज्तिमाइयत को इतना अहमियत देंगे कि जो लोग खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने के लिए जाना बेहतर है यहां तिलावत करने से, क्योंकि आप वहां पर इज्तिमाइयत फॉलो कर रहे हैं। और इस इज्तिमाइयत में आपको क्या मिलेगा? मौलाना के अल्फाज जो है ना, वो तो दिल्ली वाली उर्दू है, हुस्ने रफाकत। हुस्ने रफाकत को मजा आ जाएगा। किसी मौलवी के मस्जिद में आप जाए ना, मैं गया था यूरोप में एक मस्जिद में, तो मौलवी साहब ने मुझे देखा तो उसने कहा जूते बाहर उतारो, यही फर्क था। और फिर मैं एक होटल में गया, उधर एक लेडी बैठी हुई थी और उसके साथ एक बहुत बड़ा कुत्ता था, और मेरे ऊपर एक मुसीबत आई थी और रात के 12-1 बजे थे, मैं बहुत परेशान था। उसने मुझे देखकर कहा वेलकम, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? शी वॉज यहूदी। ये फर्क है। तो हुस्न रफाकत आपको यहां मिले अगर आपने किसी के पैर पर पांव रखा गलती से, उधर आप देख रहे थे, तो ये आपसे कहेगा कि आपके पांव दुखी तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो मेरी वजह से नहीं पहुंची, बजाय इसके आपको पठानों के अल्फाज में कह दे चुड़ून दे।
پستر گڑن دے، یہی کہے گا آپ سے نا. اس لیے مولانا نے یہ الفاظ لکھے ہیں حسن رفاقت، اور تیسری چیز جو انہوں نے کہ اخوت و محبت. اخوت اتنی کی زندگی بھر یہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں رہا تھا، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی. کبھی کبھی آپ اس کو فون کریں گے، کبھی کبھی اس کا فون سنیں گے. جب آپ کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب اور ہمارے اور ذمہ داران وہ بنیر آ رہے ہیں، تو آپ سب پھر بابا کی طرف لڑ گئے ہیں کہ ڈاکٹر کے امین بھائی کے گھر پہ وہ ہوں گے، میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہے اخوت و رفاقت، اخوت و محبت. لیکن ایک اور کام جو انہوں نے پریکٹیکلی میں نے کہا تھا نا مولانا نے کہ الفاظ یہ ہے، دوسروں کی خوبیاں اپنی اندر جذب کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسرے پہ نظر ڈالتے ہیں نا، تو کسی میں ہے کہ وہ بالکل بولتا نہیں، کسی میں یہ خوبی ہے کہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، اور کسی میں یہ خوبی یہ برائی ہے کہ مسلسل بولتا ہے، مسلسل بولتا ہے. اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں. اس لیے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں اور دوسرا سو رہا ہے، تو وہ جو ٹرین کا ڈرائیور اگر تلاوت کرنے لگے اور ایکسیڈنٹ کرے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹرین کے ڈرائیور کو تلاوت نہیں کرنی چاہیے نا، اس نے تو ٹرین چلانا ہے. اس لیے آپ کو ہر وقت یہ خیال ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرے. ہم تقریباً 200 تو اہم ہیں، اور 100 تک یہ دوسرے لوگ آتے جاتے ہیں، تو 300 لوگوں کی خوبیاں اپنے اندر جذب کریں، اور پھر جب وہاں جائیں اپنے اپنے گھروں میں تو پریکٹیکلی ہم ڈیمانسٹریٹ کریں کہ یہ خوبی میں وہاں سے لے کر آیا ہوں. اور تیسری چیز جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، دیکھو ان کے الفاظ کو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں ساتھیوں سے مدد لے. میرے اندر یہ کوتاہی ہے کہ میں بس چپ نہیں رہ سکتا. اب ہم یہاں مزے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مزہ لینے کے لیے. ہم نے بولنے کے بہت مزے لیے ہیں، ہم چپ رہنے کے مزہ لینے آئے ہیں. ہم اجتماعیت میں بہت رہے ہیں، ہم تنہائیت میں رہنے کا مزہ لینے کے لیے آئے ہیں. ہم نے نیندیں بہت کی ہے، ہم جاگے رہنے کے مزہ لینے کے لیے آئے ہیں. ہم نے کانے بہت کہے ہیں، ہم فاقے کے مزہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم نے لوگوں کو سنایا بہت ہے، ہم سننے کے مزہ لینے کے لیے آئے ہیں. جب آپ یہ ٹارگٹ کریں گے نا کہ ہم مزہ لیں گے یہاں سے، تو پھر پریکٹیکلی آپ کی تربیت ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اس دوران دنیاوی مشغولیتوں سے منقطع ہو. آپ فون بھی نہیں کریں. میں یہاں سے فون کرو اپنے مریض کو، جی اس کو ڈرپ لگاؤ، اس کا TLC کتنا ہے، اس کو یہ اینٹی بایوٹک دو اور اس کو خوب چارج کرو. یہ کر سکتا ہے نا؟ چارج ہم ہیویلی، شمشل کا چارج ہم ہیویلی، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ نہیں کریں گے، یہ اس کے روح کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر. تیرے مسجد کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. بنبناہٹ کی آواز آنی چاہیے. مکے کی گلیوں میں، مدینہ کے گلیوں میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ تلاوت کرتے تھے گھروں میں، گلیوں میں آواز آتی تھی شہد کی، مکی کی بنبناہٹ کی طرح. یہاں بھی ایسی آواز آنی چاہیے. اس لیے انہوں نے ایک اور الفاظ، اپنی فکر توبہ پر مرکوز رکھے، توبہ پر مرکوز رکھے. اس لیے ہم یہاں سے کیا لے کر جانا چاہتے ہیں؟ عید کا دن جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو عید کی رات ہوگی، اور عید کی رات کے بعد عید کا دن ہوگا. اور عید کے دن پر جب لوگ مسجد میں جائیں گے عیدگاہ، تو اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں. اور فرشتے اسے بتائیں گے یہ تیرے بندے ہیں، روزے انہوں نے رکھے، رات کا قیام انہوں نے کیا، اب تجھ سے اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے آئے ہیں عیدگاہ میں. تو اللہ کے الفاظ حدیث میں سے ہیں، قوموا مغفورا لکم، ان سے کہہ دو بخشے بخشائے چلے جاؤ. اب یہی ٹارگٹ ہے نا، بخشے بخشائے چلے جاؤ. اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں گناہ کا کام بالکل نہیں کریں گے.
لیکن شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے. وہ کیسے؟ وہ ہمیں آپس میں گفتگو میں مشغول رکھنا چاہتا ہے، حال احوال پوچھتے. تو بزرگ نے کہا کہ حال احوال پوچھنے سے صرف نام شام تک محدود رہیے اور تفصیلات کے بعد اس کو بتا دیں کہ تفصیلات عید کے بعد انشاءاللہ. اس لیے ہماری گفتگو 2 وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور الحمدللہ اس اعتکاف میں میں نے وہ ڈفرنس دیکھا. ایک ہے سحری سے لے کر اشراق تک، سحری سے لے کر اشراق تک. اکثر لوگ ایون معتکفین وہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، تو گویا کہ وہ ٹائم وہ ضائع کر دیتے تھے. اور وہ سعدی بابا نے مثال دی تھی اس کے لیے کہ میری ماں نے مجھے ایک ہیرا دیا، سونے کی ڈلی دی، اور میں باہر کھیل رہا تھا، ایک ٹگ آیا اور ٹگ نے کے پاس کیا تھا وہ گڑ کی ڈلی تھی. تو اس ٹگ نے مجھ سے کہا بیٹا چکو ذرا اپنی اس تمہارے پاس جو کھلونا ہے، جو ڈلی ہے. میں نے چک لیا، اس کا کوئی مزہ نہیں تھا. اس نے پھر گڑ میرے سامنے کر دی، اس کو ذرا چکو. اور جب میں نے چکھا تو میں چونکہ بچہ تھا تو اس نے کہا یہ لو اور یہ دو. تو گڑ میں نے لے لی اور وہ سونے کی ڈلی میں نے اسے دے دی. جب گھر آیا تو پشتوں میں وہ مور میں میرات واچولم، میری ماں مجھے کوستی رہی کہ دیکھو بیوقوف تم نے سونے کی ڈلی دے دی. تو جو لوگ سوتے ہیں وہ گڑ کھاتے ہیں اور جو جاگتے ہیں وہ سونے کی ڈلی لے لیتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور عصر سے لے کر عصر کی نماز کے بعد افطاری تک یہ وقت بہت اہم ہے. للصائم فرحتان، اس صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، وہ جو افطار کرتا ہے وہی فرحت، وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور جب اللہ سے ملے گا. اس لیے ہماری دعا ہے کہ اس فرحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے ملاقات کی فرحت نصیب ہو. اس کے لیے آپ متوجہ ہوں گے. اس لیے اگر سارے ڈسکشن ادھر ادھر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غافل ہیں. اور شیطان نے ہمیں سلام کلام میں، اس لیے مولانا کے الفاظ کو آپ دیکھیں، یہ چونکہ اس کے الفاظ ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ہم یہاں پر اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس نے لکھا ہے میں گرتا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھالیں. یہاں کا پروٹوکول یہ ہوگا، میں گرتا نظر آؤں تو بخاری صاحب آ کر مجھے سنبھالے. اور پھر آگے کہتے ہیں آپ لغزش کر رہے ہو، آپ لغزش کر رہے ہو. میں عزیز الرحمان بھائی کو کہہ رہا ہوں آپ لغزش کر رہے ہو تو میں کیا کروں؟ تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تام لوں. یہ ان کے الفاظ ہیں نا، میں بڑھ کر آپ کے ہاتھ تام لوں. اس لیے ادھر ادھر آپ سوچے کہ کوئی گر رہا ہے میں تام لوں، میں گر رہا ہوں وہ مجھے تام لے. یہ ہے اخوت اور محبت. آگے کہتے ہیں میری دامن پر دبا نظر آئے تو آپ اسے صاف کر لیں. میں بول رہا تھا، میرے منہ سے گالی بھی نکل گئی، میں غیبت کر رہا تھا، تو یہ دبا ہے نا میرے، تو آپ نے میرے دبے کو دھونا ہے نا. یہاں ایک بزرگ تھے اس دپنی آئے، یہاں مضافات کے رہنے والے تھے، سفید سا چہرہ تھا. اس نے میری ٹوپی میرے سر سے لے لی. میں نے کہا یہ اس نے کیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر وہ اچھی طرح دھو کر مجھے واپس دے دی. اس نے صاف کر دی. تو یہ الفاظ اس نے کہیں دیکھے ہوں گے کہ آپ میری دامن پر دبا نظر آئے تو آپ اسے صاف کر لے، اور آپ کا دامن آلودہ ہوں، آپ کا دانا آلودہ ہو تو میں آ کے اسے پاک کر دوں. اس لیے ہمیں محبت اور رفاقت کی یہ مجلس. اور پھر انہوں نے اس نے کہا جس چیز میں میری فلاح آپ محسوس کر رہے ہو اسے مجھ تک پہنچا دے. آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں. شاہد بھائی سے آپ کہہ دے کہ آپ اچھی کتاب لکھ سکتے ہیں. اپنی وقت کو کیوں ضائع کر دے؟ کسی ایک ٹاپک پر اچھی سی کتابچہ لکھ دے. جو ٹیلنٹ آپ میں نظر آئے آپ اس کی انکریج کر لیں اور اس کو بتائے جس چیز میں میری فلاح آپ کو محسوس ہو رہی ہو آپ مجھ تک پہنچائے، اور میں آپ کی دنیا و عاقبت کی درستگی محسوس کر کے آپ تک پہنچاؤں. کیا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن سارا دن ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں؟ یہ ہے نا، سارا دن ٹیلی فون پہ رہتے ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. ہم نے ہنسنے کا مزہ لیا ہے، اب ہم یہاں رونے کا مزہ لینے کے لیے آئے ہیں.
آنسوؤں کا مزہ لینے کے لیے ہے. اس لیے ہم نے تربیت کے لیے مولانا نے جو باتیں لکھی تو اس کو بڑے آسان انداز میں ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں نمل یونیورسٹی میں, وہ آپ سے پہلے کے سرٹیفکیٹ مانگے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کی بیسک نالج کتنی ہے اور آپ کے وہاں پر سرٹیفکیٹس پہلے دکھاؤ پھر اپلائی کرو. اسلام واحد دین ہے, وہ پہلے کے سرٹیفکیٹ نہیں مانگتا, وہ کہتا ہے آ گئے چلو ہم آپ کو گود لے لیتے ہیں. تو جب آپ آ گئے آپ کو انہوں نے گود لیا تو پھر آپ کو 3 بیسک بتاتے ہیں کہ آپ نے یا یہاں جانا ہے یا یہاں. اس کو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو, اس کو رائٹ ہینڈ ڈرائیو. لیفٹ ہینڈ ڈرائیو یہ ہے کہ آپ نے غیر اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں. آپ کے عقیدے میں 3 باتیں ہوں گی. نمبر 1 یہ ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, میری جسم آگے آپ کہہ دیں میری مرضی. اس کو کہتے ہیں سیکولر. سیکولر لوگوں کی یہی ہے کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اجتماعی لائف میں ہم بالکل آزاد ہے. ہم شیطان کو اپنا سربراہ بنا دے, رحمان کو سربراہ بنا دے, یہ ہم آزاد ہے, اس کو سیکولر کہتے ہیں. دوسری چیز اگر یہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو جتوانا ہے. ہم پٹھان ہیں, ہم نے پٹھانوں کو جتوانا ہے. ہم پنجابی ہے تو جاگ پنجابی جاگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیشنلزم. اور یہ کام شیطان نے کیا تھا. پہلے دن آدم کے خلاف اس نے کون سی دلیل پیش کی تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میرا باپ دادا اس سے اونچا ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. نار جو ہے آگ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور مٹی نیچے کی طرف. میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو قوم پرستی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی. ہم ووٹ دیتے ہیں جس معاملے میں لوگوں نے جس کو ووٹ دیا وہ ہمارا حاکم ہوگا. اس کو کہتے ہیں جمہوری حکومت یا جمہوری حاکمیت. یہ 3 جو ہے یہ 3 شیطان کے راستے ہیں. اب آپ نے شیطان کے راستے کے بجائے رحمان کا راستہ چننا ہے تو اس کو اب پہلے بیسک اس کو کہتے ہیں بنیاد. یہ 3 بنیادیں ہیں. میں بندہ ہوں, اللہ میرا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, اور اس نے مجھے اختیار دیا ہے. جتنا اختیار دیا ہے اتنے اختیار میں استعمال کروں گا اس کی اجازت سے, اور جہاں پر اس نے مجھے ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیے ہیں وہ اس کو فالو کروں گا کیونکہ میں بندہ ہوں. اور میری مثال حدیث کا الفاظ ایسے ہیں, وہ گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے رسی بندہ ہوا تھا کونٹے کے ساتھ, تو اس رسی کا جو ریڈیس ہے اس میں تو وہ گھوم سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس لیے میں بھی وہ گھوڑا ہوں, میں ایک رسی سے بندھا ہوا ہوں, آگے نہیں جا سکتا. وہاں جاؤں گا جہاں تک مجھے اجازت ہے, اور جب اجازت نہیں ہے اس کے بعد میرے پاس اگر کچھ ہے تو میں اس کو استعمال کر لوں, نہیں ہے تو اجتہاد کر لوں گا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کیوں جیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کیوں دی؟ اس نے کہا وہ ایک تحصیلدار یا ایک گورنر کے حیثیت سے وہ رخصت ہو رہے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دے رہے ہیں, تو ان سے کہتے ہیں معاذ فیصلہ کس پر کرو گے؟ جب وہ قرآن اور حدیث کے بعد آگے جاتا ہے اس وقت فقہ نہیں تھا, اس لیے اس نے فقہ کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا خود اجتہاد کروں گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا اللہ نے رسول کو صحیح فیصلے کی توفیق دی. رسول. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں, اور ہم قومیت کی بجائے ہم انسانیت, یعنی اللہ کی مخلوق کی خیر. الدین آگے آپ کا ہے النصیحہ, خیر خواہی ڈھونڈیں گے, اور اس لیے ہم اصول کی حمایت کریں گے, قوم کی حمایت نہیں, اصول کی حمایت کریں گے. اور ہمارا جو ہے یہ ہے کہ اکثریت نہیں, ہم خلیفہ ہے اللہ کے, خلیفہ جو کردار ادا کرتا ہے وہی کردار ادا کریں گے. اب اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے تو مولانا نے ہمیں سمجھایا ہے, وہ آسان سے نصاب ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ خود نیک بنے, دوسری چیز یہ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے عنان اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں دے. یہ کون سا مشکل کام ہے سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. جو خود نیک بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بندگی.
دوسرے کو نیک بنائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت بندگی. اور جب آپ نظام کو تبدیل کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظام بندگی. بندگی آگے آپ کہیں دعوت بندگی، نظام بندگی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ خود نیک بننے کے لیے انہوں نے پھر وہ 4 چھتوں کا ڈھانچہ بنایا ہے، 4 سٹوری بلڈنگ. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا عقیدہ اور ٹھیک ہو، آپ اس کو ٹھیک سمجھے، آپ کے دل میں گہرائیوں سے اس کو سچا سمجھے. اس کو کہتا ہے ایمان. ایمان والثم حجرات میں ہے ثم لم یرتابو، شک و شبہ بالکل نہ ہو کہ جو باتیں قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر جاوید صاحب کیا بتا رہے تھے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو قرآن کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتا. آپ شریف اللہ کو پکڑ کر ان کو 1000 بار دے دے پھر بھی وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ایمان سے پہلی چیز ایمان ہے. اب اس ایمان آپ کے اندر آ گیا، اس کا ظاہری مظاہرہ آپ نے کرنا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں اسلام. ایمان اور پھر اسلام. اور یہ کام جو آپ کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، اور پھر رمضان کے روزے رکھتے ہیں روزوں کے لیے، یہ آپ ایکسپریشن کرتے ہیں اس ایمان کی، مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اسلام ہے. لیکن یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. اس کو تقوی کہتا ہے. ہدی للمتقین. آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کو فکر ہے. وہ منور حسن صاحب نے ایک اس میں لکھا تھا کہ اردو میں اس نے پتہ نہیں کتنے پشتو میں نے اس کو ترجمہ کیا تھا، چستا سر اروا غمی زما رب مائی چ زمانہ خفا نشی. ہر وقت آپ کو یہ فکر لاحق ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. ہر وقت آپ کو یہ فکر، اس کو کہتے ہیں تقوی. لیکن اس تقوی سے کام وہ کہتا ہے صرف اکیلا اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کے اندر ایک اور صفت بھی ہونی چاہیے. اس ملازم کی حالت کو دیکھے جس کی ڈیوٹی 8 سے 2 بجے تک ہے، وہ اگر 8 بجے کے بعد آیا تو اس کا سپر جو ہے، اس کا افسر اس کو غیر حاضر لگا دے گا، شاید اس کی تنخواہ کاٹ دے. اس لیے وہ ٹھیک 8 بجے آ رہا ہے، اور 2 بجے سے پہلے اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں اس کی غیر حاضری نہ لگ جائے. اور وہ مشینیں لگی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشین بایو میٹرک لگے ہوئے ہیں. اس کا بھی طریقہ ہمیں آتا ہے، ہم بایو میٹرک لگا دیتے ہیں اور پھر جا کے رکشہ چلاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں ایسے آفیسر اور ایسے ملازم جو سویرے آتے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کر دے، اور پھر دیر سے جاتے ہیں اس لیے کہ سسٹم خراب نہ ہو جائے. تو ہمارے یہ مستری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو عصر کی ٹائم ہو گئی اب کیوں نہیں جاتے، تو یہ کہتے ہیں کہ مسالہ میں ڈیرا جوڑا کڑے ہوا تو یہ مسالہ خراب ہو جائے گا. یہ جو سیمنٹ وغیرہ کا مسالہ بناتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہ ہے احسان. جب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ادارے کے ساتھ آپ کی محبت ہو، آپ اس کی خیر کا سوچیں گے، تو اس کو کہتے ہیں احسان. اور یہ واللہ یحب المحسنین. اس لیے آپ نے 4 کیٹیگریز کو فالو کرنی ہے. پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام، تیسرا ہے تقوی، اور چوتھا ہے احسان. احسان سب سے اوپر کا درجہ ہے. اس لیے احسان کے وہ امریکہ میں ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے وہ پہلے سرکاری وفد میں گئے تھے امریکہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہوٹل میں مجھ سے کمرہ ادھر ادھر ہو گیا تو مجھے اپنا کمرہ معلوم نہیں تھا. تو جو کاؤنٹر پر جو لیڈی بیٹھی تھی تو اس سے میں نے کہا کہ میرا کمرہ مجھے بتا دے. تو اس نے مجھے کہا کہ ساری یہ لوگ مجھے ایکسٹرا وہ کیا ہوتا ہے الاؤنس اوور ٹائم یہ لوگ مجھے اوور ٹائم نہیں دیتے، میں آپ کو کمرہ نہیں بتا سکتا. اس کو کہتے ہیں یہ وہ تقوی اس میں تھا لیکن اس میں احسان نہیں تھا کہ چلو اس کو احسان جب آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ ایسی بات نہیں کہیں گے. اس لیے مولانا نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اگر تربیت کرنی ہے، تربیت کرنے کے تو کارکن کے اندر ایک تو بیسکس ہم نے بتائے،
اور اس کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ بڑا آسان ہے، اور یہ کتاب یہاں ملتی ہے، یہ بھی میں وہاں شہادت کے طور پر لایا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کتاب جو ہے اس کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے کہ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ اس کو بنیادیں ہیں، اس میں بنیاد کے بعد پھر کیا ہے، اساسی بنیادیں وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ 3 ہے، یا آپ سیکولر ہوں گے، یا آپ نیشنلسٹ ہوں گے، اور یا آپ جمہوریت والے ہوں گے، یا آپ خلافت والے ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ نصیحت والے ہوں گے۔ ان تینوں بنیادوں پر آگے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنی تربیت کریں گے، اپنی اصلاح، دوسروں کو دعوت، اور پھر اللہ کے نظام کو تبدیل کرنا۔ اور اس کے لیے اپنی اصلاح میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے منافقت اور تناقض کو ہٹا دیں، اپنی زندگی سے نکال لیں۔ یہ کیا ہے کہ منافقت یہ ہے کہ اوپر کا نظام کافرانہ ہو اور آپ اس میں خوش ہیں، اور تناقض یہ ہے کہ آپ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی سے یہ تناقض اور یہ منافقت آپ نے نکالنا ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے انہوں نے جو یہ کتاب میں جو انداز اختیار کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس میں جو ہے آپ کو یہ بتایا بنیادی باتیں، اس کے بعد اس کتاب میں جو ہے اخلاقیات ہیں کہ آپ کے اندر کون سی اخلاقیات ہونی چاہیے۔ کچھ اخلاقیات یونیورسل ہے، گلوبل ہے، یہ مثلا سچ ہے، مثلا امانت ہے، مثلا ہمدردی ہے، یہ سب کہ ہاں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کو اسلامی جامہ آپ پہنائیں گے تو اس کو اسلامی اخلاقیات کہیں گے۔ اور اسلامی اخلاقیات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ دائم اور قائم ہوتی ہے، یہ کنٹینیوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حماس کی اخلاقیات کو دیکھیں، اسرائیل کے اخلاقیات کو دیکھیں، اسرائیل بھی گلوبل اخلاقیات کو فالو کرتا ہوگا، سچ کو وہ جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے، اور حماس بھی، لیکن حماس پر اتنی سختی آئی اور ان کے پاس جتنی قیدی عورتیں تھیں اس میں ایک ڈانسر بھی تھی، اور اس نے بہت کوشش کی کہ حماس کو ورغلائے، اپنی طرف مائل کرائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حماس کے اخلاقیات پر اسلامی جامع، اسلامی اخلاقیات بن چکے تھے۔ اس لیے سخت سے سخت حالت میں بھی انہوں نے ان کو نہ بھوکا رکھا، نہ ان کی بے عزتی کی، نہ ان کے کپڑے اتارے، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو سلام اور سلوٹ کر رہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی اخلاقیات۔ تو اخلاقیات، بیسک اخلاقیات ہر جگہ ہے۔ وہ مولانا مودودی کے ایک تقریر میں نے جو پہلے زمانے کی سنی تھی، اس نے کہا کہ یہ انگریز لوگ کیا کہتے ہیں، ہانیسٹی از دا، وہ پالیسی کے طور پر ہانیسٹی کو لیتے ہیں کہ کیونکہ اسے دکانداری اچھی چلتی ہے، جبکہ مسلمان کہتا ہے کہ دکانداری برباد بھی ہو پھر بھی ہانیسٹی از دا بیسٹ ون۔ یہ ہے آپ کے اسلامی اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات کے بعد پھر اعمال کا ذکر ہے کہ آپ نے کریکٹر کیسے کرنے ہیں۔ کچھ خوبیاں ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور کچھ کمزوریاں ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کے ہم موقع پر اس کا درس دیں گے، لیکن یہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتایا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ آپ اپنی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس ٹریننگ جو آپ کی تربیت ہے اس کو زیادہ کارآمد بنانا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ باہمی رفاقت ہو۔ وہ جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ کوئی گرتا نظر آئے آپ اس کو پکڑیں، لیکن ایک اور چیز انہوں نے بھی دی ہے کہ آپ خود مسلمان نہ بنے، جیب کو بھی مسلمان بنا دے۔ الفاظ اس کے، خود صرف مسلمان نہ بنے، جیب کو بھی مسلمان بنا دے۔ یار لوگ بہت کنٹریبیوشن کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں خود بھی سوچیں نا، آپ کی کتنی کنٹریبیوشن۔ ہم تو یہی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ کراچی کے سیٹ جو ہے نا داڈیر سخیان دی، وہ تمہارے پٹھان تمہارا کیا حال ہے، تم اپنا بھی بتاؤ نا۔ اس لیے آپ نے صرف خود مسلمان نہیں بننا، جیب کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ اللہ کے حقوق، اب مولانا کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے حقوق صرف آپ کے جسم و جان پر نہیں ہے بلکہ مال پر بھی ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں نا، یہ ہم کہ وہاں سے ڈونیشن آئے گی، وہاں سے ڈونیشن آئے گی، اور یہ جو ہے یو ایسیڈ بند ہوا، ہمارے بہت سے کارخانے بند ہو گئے، اس لیے کہ ہم وہاں سے لینے کے قائل ہیں۔ جب ہم ترکی گئے تھے، پہلے یہ ڈاکٹر عبد المالک ہمارا صدر تھا، ہم ترکی گئے تھے پیما کی طرف سے، اور ہم نے تقریباً 1 کروڑ روپے جو ڈالروں میں تبدیل کر کے ہم شام کے مہاجرین کو دے رہے تھے۔ وہ تقریب جب تھی تو
حفیظ الرحمان صاحب وہ جب دے رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا کہ شکر ہے ہم بھی دینے والے بن گئے. ہم تو لینے والے مشہور ہیں، تو ہم بھی دینے والے ہیں. اور یہ اس تنظیم کی برکت تھی، اس فکر کی برکت تھی کہ ہم وہاں پر شام کے مہاجرین وہاں پر بہت زیادہ تھے ترکوں میں، اور ہم اس کے لیے ایڈ لے کر گئے تھے. تو اللہ کے حقوق صرف آپ کے جسم پر نہیں، آپ کے مال پر بھی ہے. اور پھر مولانا کے الفاظ، زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے. ہم کہتے ہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو مولانا کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے. اس کو وہ ڈاکٹر اسرار بیس لائن کہتا ہے، اس کے نیچے تو زیرو ہے. آپ زکوٰۃ بھی نہ دے تو پھر تو کفر ہے. تو مولانا نے کہ ایسے الفاظ ہے، زکوٰۃ تو کم از کم حد ہے، زیادہ سے زیادہ کا کوئی حد نہیں. دیکھو نا، یسألونک ماذا ينفقون، آگے قل العفو، اب اس کا ترجمہ ہے نا. تو زیادہ سے زیادہ کا کوئی حد نہیں. اس باب میں اب اس کے الفاظ، کوئی شخص کسی اور شخص کا جج نہیں بن سکتا کہ آپ اتنا دے، آپ کے پاس تو زیادہ پیسے ہے، آپ اتنا دے. ہم کہتے ہیں دوسرے کہنے سے مرا پڑے سے پیسے گئے سورہ مریضان دی دی، آپ اتنے پیسے دے دے. وہ کہتے یار آپ کو کیا پتا ہے کہ میری کیا حالت ہے، خود ادا چکمتے واڑی اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے پٹواری کے پاس چلا جاتا ہے اور زمین خرید لیتا ہے، پھر اس کے پاس نکل آتے ہیں، اس وقت اس کے پاس نہیں ہوتے. تو اب یہ ہے کہ مولانا کے الفاظ، اس باب میں کوئی شخص کسی کا آپ جج نہیں بن سکتا. بہترین جج یہ شخص کا اپنا ضمیر اور اپنا ایمان ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.